بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیان عافیت، عافیت کے بیان میں۔ عافیت کے معنی سلامتی، تحفظ، آرام اور سکون کے آتے ہیں، اور یہ لفظ نیکی، خیریت اور بھلائی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ در حقیقت عافیت ہر بلا، مصیبت، مرض اور تکلیف سے شفا کا نام ہے۔ آج کے زمانے میں ہر آدمی کسی نہ کسی مصیبت میں، کسی نہ کسی بیماری میں، کسی نہ کسی مسئلے کے اندر پھنسا ہوا نظر آتا ہے۔ جو شخص پریشانیوں اور مصیبتوں اور بیماریوں سے بچا ہوا ہے، تو اس آدمی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عافیت میں ہے، عافیت کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور یہ عافیت اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سب سے بڑا احسان ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے، پھر روئے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے پہلے سال ممبر پر کھڑے ہوئے، پھر روئے اور ارشاد فرمایا، اللہ سے درگزر اور عافیت کا سوال کرو، بے شک کسی ایک کو بھی یقین کے بعد عافیت سے بہتر چیز نہیں ملی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عافیت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں مصیبتوں اور پریشانیوں سے چھٹکارے کے جو اسباب ہیں اس کو بیان کیا ہے۔ در بیان عافیت، عافیت کے بیان میں۔ از بلا تا رستہ گردی اے عزیز، باز باید داشتن دست از دو چیز۔ بلا کے معنی مصیبت کے آتے ہیں، اور رستہ کے معنی راہ، راستے کے آتے ہیں، اور باز کے معنی پھرنے کے آتے ہیں۔ یہاں مراد بے تعلق ہونا ہے۔ باید معنی چاہنا، اور داشتن کے معنی رکھنا۔ از بلا تا رستہ گردی اے عزیز، اے عزیز مصیبت سے چھٹکارا کی راہ۔ از بلا تا رستہ، رستہ کا ترجمہ ہم چھٹکارا سے کر رہے ہیں۔ از بلا تا رستہ گردی اے عزیز، اے عزیز مصیبت سے چھٹکارا کی راہ۔ باز باید داشتن دست از دو چیز، دو چیزوں سے بے تعلق رہنا ہے۔ باز باید بے تعلق داشتن رہنا ہے، دست ہاتھ کو، از دو چیز دو چیزوں سے۔ باز باید داشتن دست از دو چیز، دو چیزوں سے ہاتھ کو بے تعلق رکھنا ہے، دور رکھنا ہے، یعنی بے تعلق رکھنا ہے، اپنے آپ کو بے تعلق رکھنا ہے۔ باز باید داشتن دست از دو چیز، دو چیزوں سے بے تعلق رہنا ہے۔ رو تو دست از نفس دنیا باز دار، تا بلاہا را نباشد با تو کار۔ رو یہ فعل امر ہے جانے کے معنی میں، اور نفس کے معنی نفس، اور باز کے معنی پھرنے کے، یہاں مراد الگ ہونا ہے، اور بلا کی جمع ہے بلاہا مصیبتوں، اور کار معنی کام۔ رو تو دست از نفس و دنیا بازدار، زندگی نفس اور دنیا سے الگ ہو کر گزار۔ رو تو دست از نفس و دنیا بازدار، زندگی کو نفس اور دنیا سے الگ ہو کر گزار۔ تا بلاہا را نباشد باتو کار، تاکہ تجھے مصیبتوں کا سامنا نہ ہو۔ تا بلاہا را نباشد بات لفظی ترجمہ ہوگا تاکہ مصیبتوں کو تجھ سے کام نہ ہو، یعنی تاکہ تجھے مصیبتوں کا سامنا نہ ہو۔ گر بحرص و آز گردی مبتلا، با تو رو آرد زہر سو صد بلا۔ با تو رو آرد زہر سو صد بلا۔ حرص کے معنی
لالچ کے آتے ہیں اور آز کے معنی بھی لالچ کے آتے ہیں. تو یہ دونوں تقریباً قریب قریب ہیں، مترادف ہیں. اور صد کے معنی 100، بلا معنی مصیبت. تو گر بحرص و آز گردی مبتلا، اگر حرص و ہوس میں مبتلا ہوگا، گر بحرص و آز گردی مبتلا، اگر تو حرص و ہوس میں مبتلا ہوگا، باتو رو آرد زہر سو من طرف، صد بلا تو تجھ پر ہر طرف سے مصیبتوں کی یلغار ہوگی. باتو رو آرد تو تیری طرف متوجہ ہوگی، زہر سو صد بلا ہر طرف سے مصیبتیں، باتو رو آرد زہر سو صد بلا تو تجھ پر ہر طرف سے مصیبتوں کی یلغار ہوگی. آنکے نبود ہیچ نقدش درمیاں، ہر کجا باشد بود اندر امام. آنکے جو شخص، نبود نہ ہو، ہیچ معنی کوئی، نقدش نقد کے معنی نقدی روپیہ پیسہ، اور شین ضمیر ہے. کجا کے معنی کہاں کب، اور اچھا یہ اما کے معنی حفاظت امن. آنکے نبود ہیچ نقدش درمیاں، یہ میاں کے معنی کمر کے آتے ہیں، اور یہاں مراد ہمیانی ہے. ہمیانی وہ تھیلی جو آدمی کمر کے اندر باندھتا ہے، اس میں پیسہ وغیرہ رکھتا ہے. آنکے نبود ہیچ نقدش درمیاں، جس کی ہمیانی میں نقدی نہ ہو. آنکے نبود ہیچ نقدش درمیاں، جس کی ہمیانی میں کوئی نقدی نہ ہو. ہر کجا باشد بود اندر اما، ہر کجا باشد جہاں بھی ہوگا، اندر اما وہ امن میں ہوگا، حفاظت میں ہوگا، محفوظ ہوگا. مطلب ہے کہ مال و فتنہ و فساد کی ایک بہت بڑی جڑ مال ہے. اگر آدمی کے پاس مال ہی نہیں ہوگا تو وہ فتنہ سے محفوظ رہے گا. نفس دنیا را رہا کن اے پسر، تا رہی از ہر بلاؤ ہر خطر. نفس کے معنی نفس، دنیا کے معنی دنیا، اور رہا کن کے معنی چھوڑ دے. تا رہی فعل امر ہے، مل جائے. بلا کے معنی مصیبت، اور خطر کے معنی مصیبت، مترادف ہے، قریب قریب ہیں دونوں. نفس دنیا را رہا کن اے پسر، اے لڑکے نفس و دنیا کا راستہ چھوڑ دے. تا رہی از ہر بلاؤ ہر خطر، تاکہ ہر مصیبت اور ہر خطرہ سے نجات مل جائے. اے بسا کس برائے نفس زار، در بلا افتاد و گشت از غم نزار. اے بسا کس، اے بہت سے آدمی، کس برائے یہ کہ از برائے کا مخفف ہے، اور زار کے معنی ذلیل. افتادن سے ہے گرنا پڑنا، اور نزار کے معنی آتے ہیں لاغر ہونا، کمزور ہونا. اے بسا کس برائے نفس زار، بہت سے لوگ، اے بسا کس بہت سے لوگ، کس برائے نفس زار ذلیل و حقیر نفس کے لیے، ذلیل و حقیر نفس کی خاطر، در بلا افتاد و گشت از غم نزار مصیبت میں مبتلا ہوئے اور غم سے نڈھال ہو گئے. وگشت از غم نزار، اور غم سے کمزور ہو گئے، نڈھال ہو گئے. از برائے نفس مرغے نامراد، آمد و در دام صیاد افتاد. از برائے نفس، نفس کے لیے، نفس کے خاطر. مرغ کے معنی پرندہ، اور نامراد کے معنی نامراد، مرغ کی صفت ہے. دام کے معنی جال، صیاد کے معنی شکاری، افتاد کے معنی گرنا پڑنا. از برائے نفس مرغ نامراد، نفس کے خاطر نامراد پرندہ، آمد و در دام صیاد افتاد، آ کر شکاری کے جال میں پھنس گیا. آمد آیا، و در دام صیاد، اور شکاری کے جال میں افتاد پھنس گیا، پڑ گیا. یعنی کہ یہی نفس ہے کہ اسی نفس کے خاطر
شکاری جب جال لگاتا ہے اور اس میں دانہ چھڑک دیتا ہے، پرندہ آتا ہے اور اپنی اسی نفس کی وجہ سے اس جال میں جا کر پھنس جاتا ہے۔ اور یہی حال انسان کا ہے کہ انسان یہ شیطان خواہشات کا جال بچھاتا ہے اور نفس ان خواہشات کو دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اندر گر پڑتا ہے۔ تا دلت آرام یابد اے پسر بود ونا بود جہاں یکسر شمر۔ تا دلت جب تک تیرا دل آرام یابد، آرام کے معنی آرام اور یابد معنی پانا، بود یہ فعل مضارع ہے اور نابود یہ بھی فعل مضارع ہے، تو بود کے معنی ہونا اور نابود کے معنی نہ ہونا، یکسر کے معنی یکساں برابر، شمر فعل امر ہے شمار کر۔ تا دلت آرام یابد اے پسر، اے لڑکے تاکہ تیرا دل آرام پائے، بود ونا بود جہاں یکسر شمر، دنیا کے ہونے نہ ہونے کو برابر سمجھ۔ از عذاب قہر حق اے من مباش، در پے آزار ہر مومن مباش۔ از عذاب قہر حق، عذاب کے معنی عذاب، قہر کے معنی بھی عذاب کے ہیں اور مصیبت کے، اور حق یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ایمن کے معنی مامون ہونا، بے خوف ہونا، مباش فعل نہیں ہے۔ در پے آزار، آزار کے معنی تکلیف، تو از عذاب قہر حق ایمن مباش، عذاب خدا کے عذاب کے قہر سے یعنی عذاب خداوندی سے ایمن مباش بے خوف نہ ہو، در پے آزار ہر مومن مباش کسی مومن کی تکلیف کے در پہ نہ ہو۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو، مسلمان کو، ایک مسلمان کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے کہ امید اور طمع کے درمیان، خوف و رجا کے درمیان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب انہوں نے ایک موقع سے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ قیامت کے دن کہ ایک آدمی ہے جس کو جنت میں ڈالا جائے گا، تو مجھے خدا کی ذات سے امید یہ ہے کہ میں وہی آدمی ہوں گا، اور اگر کہیں کہ صرف ایک آدمی کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ وہ جہنم میں جانے والا یعنی میں ہی ہوں گا، مجھے اپنے نفس سے اتنا خطرہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے ان کے فرمانے کا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے معمون بھی نہیں ہونا چاہیے، رحمت کا امیدوار بھی ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، یہ تو حقوق اللہ سے متعلق ہے، اور حقوق العباد میں ہے کہ آدمی کی ذات سے ذرہ برابر کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ در بلا یاری میخا از ہیج کس، زآں کے نبود جز خدا فریاد رس۔ در بلا مصیبت میں، یاری کے معنی مدد اور میخا معنی چاہنا، ہیج معنی کوئی، کس معنی آدمی، جز خدا خدا کے سوا، فریاد رس فریاد کے معنی کسی کو پکارنا، اور فریاد رس کہتے ہیں کہ جو کسی کے پکار کا جواب دے، کسی کو پکارا جائے اور جو جواب دینے والا تھا اس کو فریاد رس کہتے ہیں، مدد کرنے والا۔ در بلا یاری میخا از ہیج کس، مصیبت میں کسی سے مدد طلب نہ کر، زآں کے نبود جز خدا فریاد رس، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی فریاد رس نہیں ہے۔ تو جب کوئی مصیبت آئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ حدیث کے اندر ہے نا کہ آدمی کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اسی لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی تو وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے، حتیٰ کہ اگر ان کے گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے ہوں اور کوڑا گر جاتا تھا ان کا تو وہ بھی خود اتر کر وہ اس کو اٹھا لیتے تھے، کسی سے مدد نہیں طلب کرتے تھے۔ ہر کرا رنجاندہ عذرش بخا، تا نباشد خصم تو در عرصہ گاہ۔ ہر کرا ہر وہ آدمی جس کو نجاندہ، ہر کرا یہ رنجاندہ ہے، رنجاندہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تکلیف پہنچانے والا، اور عذر کے معنی معذرت کے آتے ہیں، اور خصم کے معنی دشمن، اور عرصہ کے معنی میدان کے آتے ہیں۔ ہر کرا رنجاندہ
جس کو تجھ سے تکلیف پہنچی ہو عذرش بخواہ اس سے معذرت کر لے۔ ہر قرار انجاندہ جس کو تجھ سے تکلیف پہنچی ہو عذرش بخواہ اس سے معذرت کر لے، تا نباشد خصم تو در عرص آگاہ، تاکہ قیامت کے میدان میں کوئی تیرا دشمن اور مخالف نہ ہو۔ یعنی دنیا میں اگر ایک تو یہ کہ کسی کو مصیبت اور تکلیف پہنچانی نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض کسی کو تکلیف پہنچ گئی تو اس سے آدمی کو معذرت کر لینی چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے۔ اگر آج نہیں معافی مانگے گا تو کل میدان میں، محشر کے میدان میں اس کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اگر گناہ خواہت کسی از ظلمنن در قناعت می توانش یافتن۔ غنا کے معنی مالداری اور قناعت کے معنی جتنا مل جائے اسی پر راضی ہونا، اللہ تعالیٰ کے دیے پر راضی ہونا۔ ظلمنن احسان والا۔ تو گر گناہ خواہت کسی از ظلمنن، اگر لوگوں کا احسان مند ہونے سے بچنا چاہے، در قناعت می توانش یافتن، تو جتنا میسر ہو اسی پر قناعت کر۔ کہنے کہ اگر ہر آدمی کو ضرورت لگی ہوتی ہے، اب اگر آدمی کسی سے مدد طلب کرے گا، اپنی ضرورت کے ظاہر کر کے مدد مانگے گا تو اس پر احسان کرے گا، اور احسان لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ عرب لوگ کہتے ہیں اتقوا شر من احسن الیک، کہ جو تمہارے ساتھ احسان کرے اس کے شر سے بچو۔ تم پر احسان کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں وہ اس احسان کی بدلے میں بڑا سے بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے اگر شریف آدمی نہ ہو۔ تو احسان لینا یہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کا احسان نہیں لیتے ہیں۔ تو کہہ رہے کہ پھر ہم احسان سے بچے کیسے؟ لیکن احسان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ قناعت اختیار کرو، جتنا اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے اسی پر راضی ہو جاؤ۔ جب تم اس پر قناعت کی صفت تمہارے اندر آ جائے گی تو کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی کے احسان لینے کی۔ گر گناہ خواہت کسی از ظلمنن، اگر لوگوں کا احسان مند ہونے سے بچنا چاہے، در قناعت می توانش یافتن، تو جتنا میسر ہو اس پر قناعت کر۔